قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ المنافقین اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ المنافقون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں آپ نے ایک لفظ کی تکرار سنی ہوگی، اور وہ لفظ ہے آپ کا حرف۔ کلمہ کی اقسام کے اعتبار سے کلمہ کی 3 اقسام ہیں، آپ جانتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو حرف ہے وہ، اور وہ حرف ہے انا۔ انا و اخواتہا یا حروف مشبہ بالفعل، یہ ایک ٹاپک ہم نے بیسک کورس میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک رابی تبدیلی یہ لے کر آتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ مثلا زید صالح، زید نیک ہے، آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں ویسے بھی جملہ فعلیہ کی نسبت زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، لیکن آپ مزید تاکید اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ انا لائیں گے، اور انا جملہ اسمیہ کے مبتدا زید کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور جملہ کچھ یوں بنے گا کہ انا زیدن صالح۔ پھر اگر آپ مزید زور جملے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی ایک حرف ہے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لام کو لام ابتدا کہتے ہیں۔ اب آپ ڈبل زور جملے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ آپ اس لام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انا اور لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اکٹھے نہیں آ سکتے، تو لام کو پھر آگے دھکیل دیا جاتا ہے۔ لام کو اس لیے آگے دھکیلا جاتا ہے کہ انا جو ہے یہ صدارت کلام چاہتا ہے، انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس لیے لام کو آگے جانا پڑتا ہے۔ اب جب وہ لام آگے چلا جاتا ہے تو اب وہ لام جو ہے لام ابتدا نہیں رہتا، بلکہ اسے گرامیٹیکلی ایک نام دیا جاتا ہے لام مزاحلقہ، یعنی سلپڈ ڈسپلیسڈ لام، کہ اس کو اپنی جگہ سے جو ہے وہ آگے چلا گیا۔ تو اس سے جملے میں ڈبل زور پیدا ہو جاتا ہے، اور مزید زور پیدا کرنا چاہیں تو شروع میں آپ قسم کھا لیں، آپ کہیں کہ جی واللہ ان زیدن لصالح۔ اس کے بعد ان حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتہا میں ہم نے ایک دوسرا حرف دیکھا تھا انا، اور پڑھا یہ تھا کہ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو فرق دونوں میں ہم نے یہ کیا تھا کہ انا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے درمیان میں آتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم نے ایک سادہ سی رکھی تھی کہ شروع میں ہم نے انا لگایا کہ میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زور پیدا کیا انا محمدن رسول اللہ۔ اچھا، یہ تو اب شروع میں آ گیا، لیکن اب میں کلام کے درمیان میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں کہوں گا اشہد ان محمدن رسول اللہ، یعنی اب میں انا نہیں لاؤں گا بلکہ انا لاؤں گا۔ تو ایک آسان سی ایگزامپل دے کے، ہم نے سادہ سی ایگزامپل دے کے اس بات کو وہاں پر ختم کر دیا تھا کہ انا کلام کے شروع میں آتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسے
تفصیل سے دیکھیں گے کہ انا اور انا اصل میں کہاں کہاں آتے ہیں. اس لیے کہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے اور سبق کی ایکسرسائزز چل رہی ہیں، پہلے ہم ان ایکسرسائزز کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ ان ایکسرسائزز میں بھی آپ کو آسان سی بات بتا کر آگے کر دیا گیا ہے تاکہ اس وقت آپ ضروری چیز جو ہے سمجھ لیں. لیکن چونکہ ہم نے اپنی اس کلاس کو ایڈوانس کلاس کے طور پہ شروع کیا ہے، تو جب ایڈوانس گرامر کی بات ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ایڈوانس چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو پہلے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس صفحہ نمبر ہے 86 اور ایکسرسائز ہے ہماری 112. تأمل، تو غور کر، الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر. پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ جس میں کیا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. پہلی ایگزامپل ہے سمیت، میں نے سنا، انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی. تو نوٹ کریں کہ انا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کلام کے درمیان میں ہے. سمیت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی، میں نے سنا کہ وہ ہاسپٹل میں بہترین، ہاسپٹل کی بہترین ڈاکٹر ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی. اب یہاں پر آپ دیکھیں یقولون کے بعد انہا آیا ہے، حالانکہ کلام کے درمیان میں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وہ ہمارا فارمولا تھوڑا سا ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ کلام کے درمیان میں تو یہ بھی ہے لیکن یہاں پر انہا کیوں نہیں آیا، یہاں پر انہا کو کیوں لایا گیا. بہرحال اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو یقولون کہتے ہیں، انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی، کہ وہ ہاسپٹل کی بہترین ڈاکٹر ہے. تیسرا جملہ، ان القرآن کتاب اللہ، یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو انا شروع میں آ رہا ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اب ان تین ایگزامپلس کو سامنے رکھ کے انہوں نے نیچے کچھ لکھا ہے کہ فی اول الجملتی، جملے کے اول میں، جملے کے شروع میں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جملے میں، پہلا جملہ نہیں ہے یہ، اس کا مطلب یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جملے کے اول میں، جملے کے شروع میں انا، بعد قالا انا. یعنی تین ایگزامپلس کو آپ سامنے رکھیں تو دو ریزلٹس آپ کے سامنے آئے کہ جملے کے شروع میں آپ نے انا لانا ہے اور بعد قالا، قالا کے بعد بھی انا لانا ہے. ٹھیک ہوگی نا. یعنی ہم نے جو بات کی تھی اسے ایک سٹیپ آگے انہوں نے کہتے ہیں، انہوں نے کہا قالا کے بعد بھی انا لانا ہے. بعد الافعال الاخری، دوسرے افعال کے بعد انا لانا ہے. یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے کانسیپٹ سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ذرا مختلف ہو گیا. ہم نے کہا کہ کلام کے شروع میں انا آئے گا اور کلام کے درمیان میں انا آئے گا، اور اس کی وہ ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اس سے بات کسی درجے میں سمجھ آ گئی. اس میں مزید آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ کلام کے شروع میں تو انا ہی آئے گا، لیکن کالا کے بعد جو ہے وہ بھی انا ہی آئے گا چاہے کلام کے درمیان میں کیوں نہ ہو، اور دوسرے افعال کے بعد انا آیا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں المنافقون کی، انہیں ذرا آپ غور کریں، دوبارہ ذرا سنیے گا. اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ. اب یہاں پر دیکھیں نشہد کے بعد انا آ رہا ہے. تو اگر اس بات کو دیکھیں کہ بعد الافعال الاخری، دوسرے افعال کے بعد انا آئے گا، تو یہاں پر نشہد کے بعد پھر انا کیوں آیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لازمی. بات فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید کچھ تفصیل چاہیے ہمیں، تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ انا اور انا آتے کہاں کہاں ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو یعنی اس سے مزید اگر آپ ایڈوانس جائیں گے تو اس کا جواب بھی مل جائے گا. تو ہمارے بیسک کورس، پھر اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آئی. اب تیسری بات انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم اس ایکسرسائز کو کر لیں پھر مزید آگے چلتے ہیں. تو اب آپ نے ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کون سی دو باتیں اس کتاب میں جو بتائی گئی ہیں کہ کلام کے شروع میں انا اور قالا کے بعد انا،
جبکہ دوسرے افعال کے بعد انا لانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو با جز ہے اس کا, اقرا الجمل الآتیہ, آنے والے جملوں کو پڑھ, مع ضبطی حمزہ, حمزہ کے ضبط کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یعنی وہ انا پڑھنا ہے یا انا پڑھنا ہے, حمزہ پر کون سی حرکت آئے گی. کیونکہ فرق صرف میں جب پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ جی انا اور انا میں فرق کیا, تو وہی کہتے ہیں جی زیر زبر کا فرق ہے. تو اور کوئی فرق ہونا ہو کم از کم یہ تو ایک موٹا فرق ہے جو نظر آتا ہے کہ جی انا پر زیر آتی ہے اور انا پر زبر آتی ہے. تو وہی ہے, آپ زبر لگائیں گے کہاں اور کہاں پر زیر لگائیں گے, تو وہ آپ نے لگانی ہے. اظن, میرا خیال ہے, انہو طالب جدید, یعنی اظن کالا کے علاوہ فعل ہے تو انا لگ جائے گا, حمزہ کو زبر دے دینی ہے. دوسرا جملہ ہے قال المدرس, استاد نے کہا ان الطالب الجدید مجتہد جدا, تو کالا کے بعد انا لگ گیا. تیسرا جملہ سمیت ان المدرس ما جاء اليوم, میں نے سنا کہ استاد آج نہیں آیا. ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. چوتھا جملہ ان اللہ ربی, یقیناً اللہ میرا رب ہے. پانچواں قال زمیلی, میرے کلاس فیلو نے کہا ان المدرس ما جاء اليوم, کہ مدرس آج نہیں آیا. چھٹا جملہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. ساتواں جملہ قرأت فی الصحیفتی, میں نے اخبار میں پڑھا ان وزیر الخارجیتی, کہ وزیر خارجہ, سیرجع, انا وزیر, انا لگے گا نا, قرأت ہے, انا وزیر الخارجیتی سیرجع من لندن غدن, کہ وزیر خارجہ لندن سے کل لوٹیں گے. آٹھواں جملہ ہے اظن, میرا خیال ہے, انکا من پاکستان, کہ تم پاکستان سے ہو. قال لی طبیب, مجھ سے ڈاکٹر نے کہا, مجھ سے کسی ڈاکٹر نے کہا انکا لست بمریض, تو ہرگز بیمار نہیں ہے. دسواں جملہ اظن, میرا خیال ہے, ان الطبیبات اللاتی خرجنا من المستشفى الآن من الولایات المتحدہ, میرا خیال ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز جو ابھی ہاسپٹل سے باہر نکلی ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں. 11واں جملہ ہے اتعرفینا, کیا تو جانتی ہے, ان طالبۃ الجدیدۃ التی, کہ وہ نئی طالبہ جو جات قبل ثلاثۃ ایام, 3 دن پہلے آئی تھی, تعرف 5 لغات, 3 زبانیں جانتی ہے, 5 لغات, 5 زبانیں جانتی ہے. 3 دن پہلے آئی تھی اور جانتی 5 زبانیں. 12واں جملہ ان درس سہل, یقیناً سبق آسان ہے. اور 13واں جملہ ہے یقولون, کہتے ہیں ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب, کہتے ہیں کہ امتحان رجب مہینے میں پہلے ہفتے میں شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اردو محاورے میں کہیں رجب کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا. 14واں جملہ ہے اتظن اننی ضعیف, کیا تو گمان کرتا ہے, کیا تیرا خیال ہے کہ میں کمزور ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جملے آپ کے سامنے آ گئے. ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بالکل اسی اصول کو فالو کیا کہ شروع میں ہم نے انا لگایا, حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا یعنی انا پڑھا, اور کالا جہاں پر آیا کالا کے بعد ہم نے انا پڑھا, حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا. اور جو دوسرے افعال آئے ان میں ہم نے حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھا یعنی انا پڑھا. تو یہ تھا ہمارا اس بک کے حوالے سے ایکسرسائز. آخری ایکسرسائز جو سبق کی ہے اس میں آپ کو ہفتے کے دنوں کے نام جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں, پھر ہم تفصیل سے جو ہے وہ انا اور انا کو بورڈ پر دیکھتے ہیں. تمرین 113, حاذہ اسماء ایام الاسبوع,
یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں. یوم السبتی، یوم السبتی ہفتے کا دن، سیٹرڈے. نیچے چلیں گے ہم، یوم الاحدی اتوار، سنڈے. یوم الاثنین سوموار، پیر، منڈے. یوم الثلاثائی، یوم الثلاثائی، ہاں جی کون سا بنا؟ منگل یعنی ٹیوزڈے. یوم الاربعائی بدھ، وینسڈے. یوم الخمیسی جمعرات، تھرسڈے. اور یوم الجمعاتی جمعہ یعنی فرائیڈے. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں سے زیادہ ویسے یوم الجمعاتی اور یوم السبتی ہی یاد ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی انہی دنوں کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، سورہ جمعہ کے حوالے سے بھی، اور پھر سبت ہفتے کا دن وہ جو بنی اسرائیل کو منع تھا، شکار وغیرہ بھی اور کوئی دوسرے کام جو، تو اس حوالے سے ہم ان 2 دنوں سے واقف ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اس سبق میں جو ہم نے نئے الفاظ پڑھے تھے، الکلمات الجدیدۃ دواء ہم نے دیکھا تھا، جس کی جمع ادویۃ استعمال ہوئی ہے. واجبات ہوم ورک کے لیے ہم نے دیکھا، جار پڑوسی اور جمع اس کی جیران. تلمیذ شاگرد اور جمع تلامذۃ. تلمیذۃ مؤنث شاگرد اور اس کی جمع تلمیذات. رقم نمبر اور اس کی جمع ارقام. ہاتف ٹیلی فون اور اس کی جمع ہواتف. عمل کام اور اس کی جمع اعمال. وقت وقت اور جمع اوقات. وزیر الخارجیتی وزیر خارجہ. شاہدہ یشہدو گواہی دینا، اور ضاحکہ یضحکو ہنسنا. تو اس پورشن کے ساتھ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. اب ایکسرسائزز کے ساتھ ہم نے ایکسرسائز بھی پڑھ لی، سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ انا اور انا جو ہیں یہ کہاں کہاں آتے ہیں، اور ان کی کچھ ایگزامپلز ہم لیتے ہیں. کچھ باتیں آپ نے سمجھنی ہے، کچھ ایگزامپلز ہم بورڈ پہ کریں گے. جی پہلی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انا اور انا تاکید کے لیے ہے، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ انا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ انا جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. یہاں پر آپ کو حیرانی ہوگی کہ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کیا مطلب؟ جملے کے معنی تبدیلی تو کرتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس جملے میں زور پیدا کر دیتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انا جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ تاکید اور تحقیق کے معنی کو زیادہ کر دیتا ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے نا. جملہ اسمیہ میں جملہ فعلی کی نسبت پہلے زور ہوتا ہے، تو زور تو اس میں ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے. انا جو ہے اس میں تاکید اور تحقیق کے معنی کو زیادہ کر دیتا ہے. بس کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اور کیا کرتا ہے؟ خبر کو مبتدا کے لیے ثابت ہونا یقینی کر دیتا ہے، کہ وہ خبر جو ہے مبتدا کے لیے یقینی طور پہ ثابت ہے. فالو ہوگی بات؟ انا یہ جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، یہ ایک اہم بات ہے. انا کیا کرتا ہے؟ جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن جملے کو وہ مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. مفرد سنگل ورڈ، یعنی مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. انا کے داخل ہونے سے جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جملہ جملہ ہی رہتا ہے، جملہ جملہ ہی رہتا ہے. یعنی اس حوالے سے بھی اب آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور انا جب آتا ہے تو جو جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے.
اب مفرد کا حکم کیا ہے؟ یعنی جملے کو مصدر مؤول بنا دیتا ہے. جملے کو مصدر مؤول بنا دیتا ہے. مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ تعویل کیا ہوا مصدر. ایک مصدر ہوتا ہے مصدر حقیقی. مصدر حقیقی سے مراد کیا ہے؟ دخلا یدخلو. دخلا فعل ہے ماضی، وہ داخل ہوا. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، یہ مضارع ہو گیا. لیکن داخل ہونا یہ مصدر ہے. اس کے لیے عربی زبان میں دخول کا لفظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. دخول، نزول، رجوع وغیرہ کے الفاظ آپ کے سامنے آئے تھے. وہ مصدر صحیح تھا، صریح مصدر. صحیح بھی نہیں بلکہ صریح مصدر، مصدر صریح. لیکن ایک ہوتا ہے مصدر مؤول، یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یاد ہے ان استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور ان ہم لگاتے ہیں تو وہ جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. مثلا ہم نے پڑھا کہ اریدو ان اذهبا. اریدو ان اذهبا، میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ان اذهبا جب لگا تو یہ مصدر بن گیا نا. لیکن اب یہ مصدر صریح مصدر نہیں ہے بلکہ مصدر مؤول ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، تو انا نے کیا کرنا ہے؟ جملے کو مفرد کے حکم میں کرنا ہے، یعنی جملے کو مصدر مؤول بنا دینا. یعنی یہ اپنے اسم اور خبر انا اور انا جب بھی جملے پر داخل ہوتے ہیں تو اب وہ مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے جملے کے اجزاء، بلکہ ان کے اسماء اور ان کی خبریں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. اب سمپل سا فارمولہ ہے کہ ہر وہ جگہ جو جملے کی جگہ ہے، ہر وہ جگہ جو جملے کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا، اور ہر وہ جگہ جو مفرد کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا. یعنی اب آپ کے سامنے ایک تیسرے انداز سے انا اور انا کا استعمال آ گیا. ہمارا استعمال بیسک لیکچرز میں کیا تھا کہ انا شروع میں، انا درمیان میں. اس بک میں انا شروع میں، کالا کے بعد انا اور دوسرے افعال کے بعد انا، اور یہ آخری یعنی جو تمام بڑی کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جملے کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا، اور جہاں مفرد کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ جملے کی جگہیں کون کون سی ہیں اور مفرد کی جگہیں کون کون سی ہیں. ہاں، سب سے پہلے ہم انا کے مقامات کو دیکھتے ہیں کہ انا کس کس جگہ پہ آتا ہے. تو انا کا پہلا مقام ہے ابتدائے کلام. انا کلام کے شروع میں آئے گا. ایگزامپلز آپ کے سامنے دو رکھی ہیں، دونوں جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز ہیں کیونکہ انا نے جملہ اسمیہ پہ داخل ہونا ہے. انا زیدن صالحن، یقیناً زید نیک ہے. دوسرا جملہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہو گیا؟ تو شروع میں صدارت کلام میں انا جو آ رہا ہے، آپ دیکھیں ابتدائی کلام میں انا آ رہا ہے. دونوں ایگزامپل میں فرق کیا ہے؟ ایگزامپل میں فرق یہ ہے کہ اس جملے میں جو خبر ہے وہ بھی آپ کا ایک اسم ہے، جبکہ دوسرے جملے میں جو خبر ہے وہ آپ کا فعل ہے، یعنی جملہ فعلیہ پورا خبر بن کر آ رہا ہے. اس لیے دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھے. دوسری ایگزامپل انا جو ہے وہ کال کے بعد آئے گا، یعنی ادھر کالا سے ذرا یہ وسیع ہو گیا. کالا سے آپ محسوس کریں گے شاید کالا فعل صرف وہ کالا ہی ہے، لیکن یہاں پر کال کے بعد. ٹھیک ہے، کال میں کالا بھی آ گیا، کالا کے مشتقات جو بھی ہیں، یقولو بھی آ گیا، کچھ بھی آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یعنی یقولو قرآن سے ایگزامپل ہے انہا بقرۃ صفراء. تو یہاں پر یقولو یعنی اس کال کے بعد آپ نے دیکھا کہ انا استعمال ہوا. یہ دو پوائنٹس تو پہلے سے آپ کو آتے تھے. تیسرا پوائنٹ ذرا آپ دیکھیں، یہ آپ کو ایک مختلف پوائنٹ نظر آئے گا. تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس میں موصول کے بعد انا آئے گا. ایگزامپل ہے ما رأیت الذی انہ فی المسجد. اس میں موصول آیا، اور اصل میں دیکھیں موصول کے بعد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. تو اصل پوائنٹ وہی ہے کہ جو جملے کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا، جملے کی جگہ پر انا آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو موصول کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے اور صلہ ایک جملہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہاں پر آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو وہاں پر آپ انا لگائیں گے. اب یہاں پر پوائنٹ دیکھیں، یہ ایک وسیع ہو گیا. اس سے نہ یہاں پر کوئی ابتدائے کلام اس طور پہ آ رہی ہے آپ کو نظر، اور نہ ہی آپ کو کوئی کالا
یا یقولو یا قول کوئی نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ چوتھی ایگزامپل، اب دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کالا کے بعد انا آتا ہے اور دوسرے افعال کے بعد انا آتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یشہدو کے بعد آپ کو انا نظر آ رہا ہے، قرآن سے ایگزامپل آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ اس لیے میں نے المنافقون کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں آخری حصہ تھا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ کیٹیگری ہے کہ جب خبر میں لام آ جائے، انا اور انا، انا کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے، انا کے ساتھ لام نہیں استعمال ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک؟ اصل میں یہ تھا کہ یہاں پر اگر لام نہ ہوتا، یہاں پر لام نہ ہوتا تو آپ نے یہاں پر انا ہی پڑھنا تھا، واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون، لیکن آپ وہاں پر لام بھی داخل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ نے یہاں پر لام داخل کرنا تھا تو اب لام انا کے ساتھ تو آ نہیں سکتا، لہذا واپس اس کو انا کرنا پڑا۔ پوائنٹ، اہم پوائنٹ ہے یہ بھی، ٹھیک ہو گیا؟ پانچویں کیٹیگری ایک اور اہم کیٹیگری ہے کہ ایسے اسماء کے بعد جو جملے کی طرف مضاف ہو۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، مثلا حیثو اور از، یہ ان اسماء میں سے ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی ان کا مضاف الیہ جو ہے پورا جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل، پہلی دونوں کی ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ جلستو، میں بیٹھا، حیثو، جہاں ان زیدن جالسن، جہاں زید بیٹھا تھا، کلیئر ہو گیا؟ جیتو، میں آیا، از، جب ان زیدن امیرن، جب زید امیر تھا۔ تو یہ اصل میں جملہ ہے، یہ حیثو اور از جملے کی طرف مضاف ہو کر آ رہے ہیں، تو چونکہ جملہ ان کا مضاف الیہ ہو گیا تو وہاں پر انا ہی لگے گا، انا نہیں لگے گا۔ انا کے مقامات کل جو ہیں وہ سارے جمع اگر کر لی جائیں تو وہ 9 مقامات بنتے ہیں انا کے، کیونکہ 9 جگہ پر تقریباً جملہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ انا کے مقامات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 7 بنے گی۔ تو اس حوالے سے ایک پورا آپ کہہ لیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی انا اور انا آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے اس کا جواب مل جائے گا کہ کون سا مقام ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو تفصیل سے، ابھی ہم نے صرف 5 مقامات کیے ہیں، لیکن ہمارا کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں انا کے باقی مقامات جو کہ 4 ہیں اور انا کے مقامات جو کہ 7 ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے بعد آپ کو انا اور انا کے متعلق کبھی بھی تشنگی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا۔